کہ ہوٹل میں موجود تھا؟ جی میرا بیٹا جو ہے وہ یہ میری بیٹی ہے، اس سے بڑی بیٹی ہے بلا دو صبا بات سننا بیٹا، ادھر آؤ، ادھر آ جاؤ، آ جاؤ میرے پاس آؤ، ادھر بیٹھو صبا جی۔ ادھر آؤ۔ یہ میری چھوٹی بیٹی ہے صبا، یہ اس کو لے کے نیچے گئی تھی ٹھیک، چیز اس کو دلانے کے لیے، رات کا ٹائم تھا تو وہ اس کو کہا کہ ہوٹل میں بٹھا کے یہ بازار گئی ہے اس کے لیے چیز لانے کے لیے۔ تو ہوٹل کے اندر ایک دو بچے اور تھے، وہ ان کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو ایک دفعہ پہلے بھی باہر نکل کے اس نے ادھر ادھر دیکھا ہے کہ میری جو سسٹر ہے وہ ادھر آ گئی کہ نہیں آئی، تو پھر دوبارہ وہ اندر چلا گیا۔ جب وہ اندر چلا گیا تھوڑی دیر بعد اس نے سمجھا شاید وہ گھر گیا ہوا ہے، یہ بھی گھر کی طرف آ گئی اوپر۔ تو پھر اس کے بعد جب اس نے دوبارہ باہر نکل کے اس کو دیکھنے کے بعد جب اس طرف جا رہا تھا، جب وہ اپنی طرف جا رہا تھا ادھر، تو یہ حادثہ ایک پیش آ گیا جو کہ انتہائی دل خراش ہے، اور اس طرح کا واقعہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی میرا دشمن بھی ہو تو اس کے گھر بھی اور اس کے اولاد کے ساتھ بھی اور پیش نہ آئے، کیونکہ جو بچے ہوتے چھوٹے بچے وہ کسی کے بھی ہوں وہ پھول جیسے ہوتے ہیں، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ایک تحفے ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ اتنے گھر میں بندہ کوئی بھی بڑے سے بڑا ٹینشن ہو، جب گھر آتا ہے ان کے چھوٹے بچے جب ان کے سامنے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے آتے ہیں تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، بڑے سے بڑا ٹینشن، بڑے سے بڑا مسئلہ اس کو یاد نہیں رہتا، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو ایسے پھول جو ہے وہ کسی کے بھی ہوں ان کو نقصان پہنچے تو کوئی بھی نہیں چاہے گا، ویسے گجرات میں ہو یا کدھر بھی ہو۔ لیکن میں چیز یہ کہہ رہا ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو چھوٹے بچے ہیں، یہ جو گجرات کے اندر خاص کر اس روڈ کے اوپر اور بھی بہت سارے جگہ ہوں گے، لیکن یہ کیونکہ ہماری نظروں کے سامنے ہے، یہ تو بڑوں کے لیے بھی خطرناک ہے۔ اگر فرض کرو کوئی بندہ اگر بے احتیاطی سے چلے گا، بے احتیاطی سے چلے یا رات کے ٹائم میں جلدی میں جا رہا ہو، اگر لائٹ چلی جائے، ویسے بھی اس ملک میں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، لائٹ چلی جائے اور رات کو بھی اگر کوئی بندہ چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے اس کے اندر گر جائے، اللہ نہ کرے حادثہ اس طرح کا پیش آ جائے، تو وہ بڑا بندہ بھی اس کا بھی ہو سکتا ہے ڈیتھ ہو جائے یا کوئی اس کا کوئی بڑا نقصان ہو جائے۔ تو اس لیے ضروری ہے ان سب چیزوں کا روک تھام ہو، کیونکہ جو ہمارے انتظامیہ ہے وہ اسی چیز کے ان کو تنخواہ دی جا رہی ہے، سرکاری مراد وہ حاصل کرتے ہیں، عوام کے ٹیکس سے وہ سارا کچھ ہوتا ہے، عوام کا دن رات محنت کا جو پسینہ خون بہا کے جو کچھ ہوتا ہے کمائی، وہ ان کے پاس ٹیکس کے طور پہ بھی ویسے بھی ان کے پاس ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس واقعہ کے بعد کوئی انتظامیہ، کوئی ضلع کی انتظامیہ ہے جو بی سی وغیرہ ہے، ایسے لوگوں نے کوئی آپ سے رابطہ کیا؟ اس کے ایک دن بعد آئے تو ضرور تھے، آ کے انہوں نے جو ہے صرف انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ کہتے ہیں ہم اس طرح ہی کر لیں گے۔ میں نے کیا کہنا ہے، میں تو صرف ان کو ایک ہی ریکویسٹ کی کہ اللہ کا خوف کر کے اس طرح کے کام کرو کہ کوئی کل کو کوئی اور والد میرے جیسا نہ بنے، کسی اور والد کے ساتھ لخت جگر کے ساتھ یہ حادثہ پیش نہ آئے، ان کے خاندان کو یہ دکھ جو ہے، یہ تکلیف بری جو لمحات ہے، یہ کسی کے نصیب میں نہ آئے۔ میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی، لیکن وہ بس وہ بات سن کے یا ایک دو انہوں نے ویڈیو بنا کے اس کے بعد وہ چلے گئے۔ ابھی تک نہ کسی انتظامیہ کو دیکھا ہے، نہ میں نے کسی کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جو پہلے اکھڑے ہوئے تھے وہ تو اکھڑے ہوئے تھے، اس واقعے کے بعد اس وقت جو توڑ پھوڑ ہوا ہے وہ بھی ایسے ہی پڑا ہوا ہے، اس جگہ سے آگے دو جگہوں میں انہوں نے اتار دیا ہوا تھا، وہ بھی ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ مطلب وہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ اور بندہ آئے، اس میں گرے اور مرے اور ہم آئیں گے، ویڈیو بنائیں گے اور چلے جائیں گے، کام زیرو ہے۔ تو خدا را اگر یہ ویڈیو آپ کے توسط سے آپ کا شکریہ کہ آپ کسی کی آواز اپنا غریبوں کی آواز بن رہے ہیں، اگر یہ ویڈیو یا یہ آواز کسی صاحب اقتدار یا جتنے بھی یہاں اس گجرات کے انتظامیہ کے بڑے ہیں ان تک پہنچے تو وہ اللہ کا خوف کر کے، خدا کا خوف کر کے یہ جو بھی کام ہے عوام ہے تو ان کی ذمہ داری ہے، ہمارے کہنے سے پہلے ہی یہ کام ہونے چاہیے۔ اگر ان کے علم میں نہیں ہے
تو ابھی ان کے علم میں آ جائے تو اللہ کا خوف کر کے اللہ کے لیے، خدا کے لیے، صرف قیامت کے لیے کہ ہمارے جو ہے نا اس میں کسی کا بھلا ہو جائے، تو یہ جتنے بھی ہیں کم از کم صفائی کا نظام، روڈ کا نظام، خاص کر بارشیں آگے آ رہی ہیں تو یہ پانی کا نظام یہ درست ہو. جی بہت